اب ایک میں تیسری حدیث بھی آج بیان کر رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ معاشرے کے اندر اچھائی کو برقرار رکھنے اور برائی کو دبانے کے لیے قرآن مجید کا میکینزم ہے۔ ایک تو ہے جرم کا معاملہ، ایک بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو قابل دست اندازی پولیس تو نہیں ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ فرض کیجئے کہ نماز نہیں پڑھتا، تو پولیس کیا کرے گی؟ ہاں، معاشرے کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اسے نیکی کا حکم دیتے رہیں، تلقین کرتے رہیں، نہ پڑھنے پر ملامت کرتے رہیں، اور اگر فرض کیجئے آپ کو کوئی اختیار ہے اس پر حاصل تو اسے سزا بھی دے۔ تو بدی کو روکنا، ویسے تو قرآن مجید میں یہ ایک کمپلیکس اصطلاح ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس گاڑی کے دو پہیے ہیں، نیکی کا حکم دینا، نیکی کی تلقین کرنا، نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، اور پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس اختیار ہے نیکی کا حکم دینا۔ چنانچہ اسلامی ریاست میں یہ نقشہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب تو معاملہ بدل گیا، وہاں بہت بدل گیا۔ سعودی عرب کے اندر نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی اور سارے بازار بند۔ اس وقت چھڑتے وہاں ان کا ایک علیحدہ محکمہ ہے، الہیئۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ محکمہ ہی ہے اس کام کے لیے کہ نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے، کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ، وہ ہمارے نیک بندے کے جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دے دیں، طاقت دے دیں، حکومت دے دیں، تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے اور نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ تو بازاروں میں وہ شرطے ان کے مشہور ہیں، شرطے کہلاتے ہیں، بس وہ کہتے بھی کسی سے کچھ نہیں تھے، وہ اپنی لاٹھی ٹھک ٹھک کرتے ہوئے، اب جیسے جیسے آواز آئی ٹھک ٹھک، دکانیں بند، لوگ سب جا رہے ہیں نماز کے لیے، دروازے بند۔ تو یہ معاملہ جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے لیے فرمایا، اس میں خاص طور پر جیسا کہ میں نے کہا کہ 10 مرتبہ تو قرآن مجید میں یہ دونوں اصطلاحیں آئی ہیں ساتھ ساتھ، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا، یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ حدیث کے اندر اور قرآن میں بھی نہی عن المنکر پر زور زیادہ ہے، بدی کا روکنا۔ اس کے لیے پہلی حدیث میں یہ آج آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے راوی ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، تو اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے روکے، فرض ہے۔ یہ نہیں مجھے کہ آج جو کر رہا ہے اپنا خود عذاب جو ہے خود سہے گا، نو انڈیفرنس۔ تم گویا کہ اس معاشرے میں پہرے دار ہو، تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کے فوجدار ہو، اگر طاقت ہے تو طاقت سے بدلو، فإن لم یستطع، اگر طاقت نہیں ہے، اگر تو حکومت کا معاملہ طاقت ہے، حکومت تو اپنے قوت کے ساتھ شرطوں کے ذریعے سے بھی نافذ کرے گی، بدی کو روکے گی۔ لیکن ایک عام شہری جو ہے اس کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، تو پھر ان کے لیے یہ کہ زبان سے خدا کے بندے غلط کام کر رہے ہو مت کرو، یہ حرام کام ہے، باز آ جاؤ، کم سے کم زبان سے تو کرے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو، یا معاشرے میں اس طریقے سے زبانوں کے اوپر بھی تالے ڈال دیے جائیں، بولنا بھی گویا کہ بہت بڑا جرم شمار ہو رہا ہو، آپ نے آواز اٹھائی تو زبان کھینچ دی جائے گی، تو تب بھی کم سے کم دل سے روکے، یعنی دل میں نفرت رکھے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے بدی دیکھی اور آپ کو نفرت بھی نہیں آئی، یہ نہیں۔ ذالک اضعف الایمان، یہ جو ہے کہ بدی کو دیکھ کر دل میں نفرت پیدا ہو جائے، یہ بھی ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ نفرت پیدا ہوئی ہے تو ایمان تو ہے، لیکن بہت کمزور ہے۔ در حقیقت اس کے بعد تو پھر ایمان ہی نہیں، اس لیے کہ ایک دوسری حدیث انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا جس سے اس مضمون کی اور تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے اندر آخری الفاظ یہ فما وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، اگر اس کے بعد کہ اگر کسی کو بدی دیکھ کر طبیعت کے اندر بھی اضطراب پیدا نہیں ہوا، کچھ جو ہے نفرت پیدا نہیں ہوئی، تو گویا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔
یہ ایمان کی نفی مطلق.